پھر فرمایا لولا کیوں نہیں ینہاہم روکتے ان کو. نہیون نون ہے یہ سے ہے ینہا، نہیں ہوتا خود رکنا بھی اور دوسروں کو روکنا بھی، متعدی ہے یہ، خود بھی برائی سے رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. کیوں نہیں روکتے ہم ان کو، کن کو؟ ان غلط کاروں کو. کون؟ الربانیون، ربانی، ان کے ربانی جو رب سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، وہ ان لوگوں کو، ان کے عوام کو جو دین کی حدود نہیں جانتے اور غلط کاموں میں مبتلا ہیں، ان کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کیوں نہیں کرتے، ان کو ان کی برائیوں سے کیوں نہیں روکتے. ایک طرف تو عوام کا حال بیان کیا گیا، ان کی برائی اور قباحت، اور دوسری طرف ان کے علماء اور ان کے جو ربانی تھے ان کی پکڑ کی جا رہی ہے. کیونکہ کسی شخص کا صرف اپنی ذات میں اچھا ہونا اور خود نیک کام کرنا اور قرآن پڑھ لینا اور جان لینا کافی نہیں. جس کو بھی پتا ہو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بتائے، اور اس معاملے میں یہاں تک حکم ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت کیوں نہ جانتے ہو. تو یہاں وہ لوگ جو ربانی بنے، ان کے ربانی ان کو کیوں نہیں روکتے؟ اور ربانی جو ہیں رب والے، وہ خود بھی اپنی ذات میں رب سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ربانی بمانا مربی بھی ہوتا ہے. مربی کون ہوتا ہے؟ دوسروں کی تربیت کرنے والے. ان کے عوام کی تربیت کرنے والے ان کو حرام کاموں سے کیوں نہیں روکتے؟ والاحبار، اور احبار، احبار یعنی احبار حبر کی جمع ہے، عالم یعنی جو اسپیشلائزڈ ہیں مختلف علوم میں، یعنی بڑے بڑے علماء. تو ربانی کون ہے؟ جو بنیادی علم رکھتے ہیں اور اللہ سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. اور احبار جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کے درجے میں، یعنی جو خاص علماء، بڑے عالم ہیں. تو ان کے ربانی اور احبار کیوں نہیں روکتے؟ عن قولہم الاثم، عن قولہم ان کے قول یا ان کی بات سے. کون سی بات؟ یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر ابن اللہ. اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ مسیح ابن اللہ. تو یہ کس کے حق میں کمی تھی؟ اللہ کے حق میں. یہ شرک تھا. اور اسم سے مراد یہاں پھر اللہ کے حق میں اگر کمی ہے تو اللہ کے حق میں سب سے بڑی اور پہلی کمی کیا ہے؟ شرک کرنا. عن قولہم الاثم، ان کی گناہ کی باتوں سے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی شان میں کوئی بھی ایسا کلمہ کہنا، یعنی پیچھے الاسم سب گناہوں کے لیے جو اللہ کے حق میں کمی، اور یہاں خاص طور پر زبان کے گناہ. عن قولہم الاسم واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے. ان کے ربانی ان کو خاص طور پر دو باتوں سے کیوں نہیں روکتے؟ نمبر 1 شرکیہ کلام سے، شرکیہ باتوں سے، اور نمبر 2 حرام کھانے سے، حرام خوری سے. یہاں ربانیوں اور احبار کو ڈانٹ دی جا رہی ہے، زجر و توبیخ ان کی جا رہی ہے. لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. عوام کے لیے کیا کہا گیا؟ لبئس ما کانوا یعملون. اور خواص کے لیے کیا کہا گیا؟ لبئس ما کانوا یصنعون. تو یصنعون کا لفظ صاد نون عین سے ہے. صنع جو ہوتا ہے وہ فعل سے خاص ہوتا ہے. فعل تو عام استعمال ہے نا کسی بھی کام کے لیے، یعنی فعل کا لفظ کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک عام لفظ ہے. لیکن صنع کا لفظ جو ہے یہ خاص کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر بار بار جب کوئی کام کیا جائے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ صنعت کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کاریگری کب آتی، مہارت کب آتی؟ جب کوئی کام بار بار کیا جائے. مشاق ہونا کسی چیز کا، ایکسپرٹ ہونا، اسکلفل ہونا. تو ان کے ربانی اور احبار بہت ماہر ہو گئے ہیں حق کو چھپانے میں. کیوں حق کو چھپاتے تھے وہ؟ تاکہ لوگوں کی نظروں میں برے نہ بنے. یہ قدرتی بات ہے، اگر آپ کسی کو بھی اس کے غلط کام سے روکیں گے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا.
چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اگر آپ کسی کو روکیں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو اور آپ کو دکھائی دے رہا ہو اور آپ اس کو منع کریں کہ یہ نہ کرو، تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، فوراً ناراض ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں روکا، خواہ وہ غلط کر رہا ہو لیکن ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ تو شرک اور حرام خوری تو بہت کبیرہ گناہوں میں سے، تو اگر لوگوں کو ان دو چیزوں سے روکا جائے تو لوگ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ یہ یہود کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں بات ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر جو علماء ہیں اور جو ربانی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب نے بھی جب قرآن شروع کیا تھا تو اپنے لیے ایک مقصد مقرر کیا تھا کہ ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد ربانی بننا ہے۔ ربانی بننا اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو جب آپ بہترین کے منزل پہ پہنچے یا ایک بہترین کام آپ نے شروع کیا تو بہترین درجے پر پہنچتے ہی آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری بھی عائد ہوئی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کو خود اپنے عمل میں بھی لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی وہ چیز بتائیں، اور اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ربانیون اور احبار کی سب سے بڑی ڈیوٹی دو برائیوں کو روکنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 شرک اور شرکیہ کلمات، کیونکہ شرک کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا شرک جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں، یعنی ذرے برابر بھی جو شرک ہے وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی سے صرف اخلاق کی بات کریں کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، انسان کو بہت کائنڈ ہونا چاہیے، کیئرنگ ہونا چاہیے، لونگ ہونا چاہیے، اسمائلنگ ہونا چاہیے، تو ایسی ٹاک اور گفتگو سب کو بہت اچھی لگے گی، کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، آپ کی بہت تعریف ہوگی کہ دیکھو کتنی اچھی باتیں کرتا ہے فلاں۔ لیکن جو ہی آپ لوگوں کو شرک سے روکیں گے کہ ایسی بات نہ کہی جائے، ایسے جملے نہ بولے جائیں، ایسی نعتیں نہ پڑھی جائیں جن میں شرکی الفاظ ہوں، یا بدعت سے روکیں گے کہ یہ کام نہ کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، سکھایا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ ایک دم باغی ہوں گے، ایک دم ناراض ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر ان کی عام روزمرہ زندگی میں آپ ان کو بہت سی اچھی باتیں سکھائیں وہ خوش ہوں گے، لیکن جو ہی آپ کہیں کہ دیکھیں آپ حرام کام چھوڑ دیں، اپنا یہ جاب چھوڑ دیں جو حرام ہے، یا اپنا کاروبار یہ چھوڑ دیں جس میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو خواہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے ناراض ہونے لگے۔ وہ کہیں گے اگر آپ بہت پاک باز بنتے تو آپ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، آپ نہ آئیں ہمارے گھر، اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیں، یعنی ایک دم آپ کو آؤٹ کریں گے، یہ نہیں سننا چاہیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک ابھی تک جو بھی قرآن پڑھا اور اس میں شرک کی جتنی بھی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق کچھ جرت تو کرے کسی کو سمجھانے کی۔ اور پھر خاص طور پر آپ اپنی زندگی میں اور اپنے آس پاس کی زندگی میں کہیں بھی جو حرام دیکھیں اس کو نمبر 1 آئیڈینٹیفائی کریں، اور نمبر 2 اسے روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ربانیوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یعنی صرف ربانی ہم نے ایک ٹائٹل تو نہیں حاصل کیا کہ ہم قیامت کے دن بہت پسندیدہ لوگوں میں سے اٹھائے جائیں اور کریں کرائیں کچھ بھی نہیں، یا اس کا حق ادا نہ کریں، کیونکہ کسی انسان کو کوئی بھی اعلیٰ ٹائٹل جب ملتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہو کہ کوئی رب کے نام سے پہچانا جائے، لوگ تو اس میں فخر محسوس کرتے ہیں نا کہ وہ کسی خاص نیشن سے منسوب ہوں، یا کسی خاص فرقے سے، یا کسی خاص ذات سے یا برادری سے، یا کسی خاص انسان سے منسوب ہوں۔ لیکن آپ نے تہیہ کیا کس سے منسوب ہونے کا؟ رب سے۔ کیونکہ آج لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ یا تو نیشنلٹی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یا کسی خاص فرقے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، یا کسی خاص مسلک کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ میں حنفی ہوں یا شافی ہوں، یا اور جو گروہ بنے ہوئے ہیں ان کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک نام اختیار کیا، اور وہ کیا ہے؟ ربانی ہونے کا، تو پھر اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اور ربانی ہوتے ہوئے 2 چیزوں کو اپنی زندگی سے بھی نکالنا ہوگا، ورنہ صرف کہنے سے فائدہ نہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا حرام، خواہ وہ مال میں ہے، خواہ وہ گفتگو میں ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہے، ہر حرام سے بچنا۔ اور اس میں کچھ مشکلیں ضرور ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں
خواتین ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، آپ کے شوہر کر رہے ہوتے ہیں یا بیٹے کر رہے ہیں یا کوئی بھی کہ جن کے اوپر آپ کا بس نہیں چلتا، تو بھی چین سے نہیں بیٹھنا، خوب خوب دعائیں بھی کرنی ہیں، خوب خوب خیرخواہی اور محبت کے ساتھ ان کو توجہ بھی دلانی ہے اور ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی. اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر اللہ کی رضا پانے کی بجائے کیا کہا جا رہا ہے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس چیز کو وہ دین سمجھ کے اپنائے ہوئے ہیں. کیونکہ عموماً مذہبی طبقے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص قسم کے لباس پہن لینا، مخصوص قسم کے روٹین کے کام کرنا، مثلاً اذان دے دینا، جمعہ پڑھانا، نماز پڑھانا، لوگوں کو چھوٹی موٹی مسئلے مسائل طہارت کے بتا دینا یا لباس سے متعلق کچھ حکم احکام بتا دینا. لیکن وہ چیز جو انسان کے دین ایمان کی دشمن ہے اور وہ حرام کمائی اور حرام طریقہ زندگی ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، اس کی طرف توجہ نہ دلانا یا ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا کہ پھر تو یہ سارے یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمیں چاہنے والا اور ہمارا فالوور کوئی نہیں بچے گا. تو یہ چیز پھر انسان کو اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ قرار دیتی. دو میں سے ایک کی چوائس کرنی ہوگی، یا تو بندوں کے پسندیدہ بن جائیں اور یا پھر اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. یہ صرف چوائس کی بات ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اللہ کا پسندیدہ بننا ہے اور مجھے لوگوں کو ان کی برائی سے روکنا ہے جو بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آئے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وقتی طور پر لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، لیکن اگر آپ خالصتاً اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ قدردان بھی ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ فلاں شخص نے مجھے میری اس غلطی سے آگاہ کیا. کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص بندوں کے ڈر سے بندوں کو کوئی چیز نہیں بتاتا اور بندوں پر امید رکھتا تو اللہ اس کو بندوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے لو لگاتا ہے اور اس کو مضبوط تھامتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے اور بندوں کے سپرد نہیں کرتا. بندوں سے ڈرنے والوں کو بندوں ہی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، انہی کا محتاج کر دیا جاتا ہے. اگر لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، اللہ ان کو خود سنبھال لے گا. ہمیں فکر اپنی ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ہم کسی کا برا نہ چاہیں، ہم کسی سے جیلس نہ کریں، ہم کسی کی بدخائی نہ چاہیں، ہم کسی کو ستانا نہ چاہیں. اگر ہم واقعی سچے ہیں دوسروں کے لیے تو اللہ اس سچائی کو ثابت کر دے گا. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیز حرام میں آ رہی. جتنا کچھ ہم نے اب تک حرام کے بارے میں پڑھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مثلاً کلوا من طیبات ما رزقناکم، پھر حلالا طیبا کی بات ہے، پھر اس کے بعد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کی بات ہے کہ باطل طریقے سے جتنی بھی کمائی کے ذریعے ہیں، یعنی دو چیزیں آپ کر لیجئے، کھانے میں حرام چیزیں اور کمائی میں حرام چیزیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوں گی. ٹھیک، دیکھیے کہ یہاں پر ہر چیز کی آپشن موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی ایفرٹ اور تھوڑی قیمت زیادہ لگانی پڑتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ حلال اختیار نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایفرٹ بھی چاہیے اور تھوڑی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی. اور جو انسان کوشش کرے گا اللہ اس کو دے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نیت بھی تو ہونی چاہیے نا. جب ہم حرام کو حلال کیے ہوئے ہوں تو پھر تو کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور مشکل یہ ہے کہ ربانیوں اور احبار نے حرام کو حرام کہنے کی بجائے کیا کیا تھا، لوگوں سے پیسے لے کر حرام کو حلال کر دیا تھا. اور آج کیا کر رہے ہیں مسلمان اسکالرز بھی، یہی ہو رہا ہے کہ مختلف دلیل نہیں، تعویلوں کے ذریعے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا، کوئی بتائے گا کیا خلاصہ؟ خلاصہ یہ کہ دنیا کی خاطر آخرت کو سودا نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں ایک بہت اور دلچسپ مسئلہ پتہ چلتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کیا منع کریں، ہم کوئی عالم تھوڑی ہیں، یہ تو عالموں کا کام، اور جب تو کوئی عالم بن نہیں جاتا، عالمہ بن نہیں جاتا، اس کو کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے، کہتے ہیں نا. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا صرف عالموں کا کام ہے کہ جب تک آپ اسپیشلائزیشن نہ کر لیں دین میں، بہت بڑے فقیہ نہ بن جائیں، اعلیٰ درجے کے اسکالر نہ بن جائیں، آپ کسی کو اس کی برائی کے اوپر روکے نہیں. نہیں، جو بھی ربانی ہے اور جس کے اندر یہ شوق ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ سے خصوصی تعلق رکھے، اس کا فرض بنتا ہے
کہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ لوگوں کو اس سے روکے۔ جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ربانیون اور احبار کا اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ لوگوں کو شرک اور حرام خوری سے روکنا۔